بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ ہے کیا، آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں بہت پریشان تھی اور اکیلے بیٹھ کر گھنٹوں رویا کرتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، نہ نماز پڑھتی تھی، نہ قرآن، اور اللہ سے اتنا دور تھی، ٹوٹ سی گئی تھی۔ سارے دروازے بند تھے۔ لوگوں کے پاس مدد لینے کے لیے گئی، لیکن میرے پاس مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لوگوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا اور میں اتنا روئی کہ مہینوں گزر گئے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں سب کے پاس گئی مدد کے لیے، لیکن اللہ کے پاس نہیں گئی جہاں مجھے سب سے پہلے جانا تھا۔ ایک دن پتہ ہے کیا ہوا؟ تو ایک دن روتے ہوئے میں نے قرآن پاک کھولا تو اس میں میرے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 آئی اور اس میں لکھا تھا، صبر اور نماز سے مدد لو۔ بس اتنا کرنا تھا اور وہی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہو، اللہ میرے سوالوں کے جواب دے رہا ہو۔ اور اس ٹائم میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا اور میں نماز پڑھتی رہی، صبر کرتی رہی، اور اتنے مہینوں سے جو سکون میں ڈھونڈ رہی تھی، وہ سکون مجھے نمازوں کے ذریعے ملنا شروع ہو گیا۔ پھر بس دل میں یہ خیال آتا تھا کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اللہ پر توکل اور زیادہ ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا، شیطان میرے دل میں یہ وسوسے ڈالنے لگا اور اتنا اندھیرا سا محسوس ہونے لگا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس اندھیرے سے ہی میرا رب مجھے نکالے گا۔ بے شک جس طرح ہر رات کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور میں اس یقین سے چلتی رہی کہ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے پر قادر ہے، اور جو موسیٰ کو سمندر سے بھی راستہ نکالنے پر قادر ہے، تو وہ میرے لیے بھی راستے بنائے گا۔ بے شک وہ میرا بھی تو رب ہے۔ اور بعض اوقات میں زیادہ ڈپریشن محسوس کرتی تھی تو میں سورۃ الضحیٰ سن لیتی تھی۔ بے شک سورۃ الضحیٰ اللہ تعالیٰ نے جب ہی نازل کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈپریشن میں تھے۔ تو یہ سن کر یقین کریں، ایسا لگتا ہے کہ دل کو سکون مل گیا ہو اور سارا ڈپریشن چلے گیا ہو۔ بے شک سورۃ الضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اسی میں یقین کریں۔ 9 مہینے گزر گئے اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ اب اگر سوچوں تو بہت ہنسی آتی ہے۔ کبھی کبھی تو کہے بھی لگا دیتی ہوں کہ میں کتنا پریشان تھی۔ وہ پریشانی کا وقت بھی گزر گیا، سارے معاملات صحیح ہو گئے اور جو مانگا تھا وہ سب بھی مل گیا، اور اس سے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ، اور اس سے بڑھ کر اب میں اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کبھی کبھی آزمائشیں دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے یا نہیں، یا میرا بندہ مجھ سے نا امید ہوتا ہے یا نہیں، یا مجھ پہ یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ اور آپ اللہ سے جیسا گمان رکھو گے، اللہ پاک ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے
نا امید نہ ہوا کریں۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ کبھی بھی اللہ سے نا امید ہو کر نمازیں پڑھنا نہ چھوڑیں۔ صرف وقتی پریشانی ہوتی ہے، اللہ کوئی پریشانی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں دیتا۔ اللہ بہت رحیم ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس پر کامل یقین رکھیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آ جائے تو اس پہ ضرور عمل کریے گا اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔